تعزیت کرنا یہ بھی بہت ہی فضیلت والا عمل ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ما من مؤمن، کوئی بھی ایسا مومن، کوئی بھی ایسا مسلمان جو اپنے بھائی کی مصیبت کے وقت اس سے تعزیت کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کو قیامت کے روز عزت والے لباس پہنائیں گے۔ ہمیں یہ فضیلت کے طور پہ ہمیں اس طرف متوجہ کیا کہ اگر کوئی فوت ہو جائے تو اس فیملی سے جا کے تعزیت کریں۔ اور تعزیت کن الفاظ سے کرنی ہے؟ اگر یہ دعا یاد نہ ہو، کسی لفظ میں بھی تعزیت کی جا سکتی ہے۔ اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ کا حکم ہے، اللہ کی رضا ہے، یہ سارے الفاظ ہیں تعزیت کے۔ اللہ آپ کو صبر کی توفیق دے۔ مگر جو دعا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے تعزیت کرتے ہوئے، یہ دعا ہمیں بھی یاد کرنی چاہیے۔ بہت عظیم دعا ہے۔ جب کوئی فوت ہوتا، آپ اس فیملی کے پاس جاتے اور آپ جو دعا پڑھا کرتے تھے، ان للہ ما اخذ ولہ ما اعطى وکل شیء عندہ باجل مسمی فلتصبر ولتحتسب، یہ تعزیت کی دعا ہے، یہ ہمیں یاد کرنی چاہیے۔ ان للہ ما اخذ، جو اللہ نے لے لیا وہ اسی کا تھا، وَلَهُ مَا آتا، اور جو ابھی موجود ہے، جو اس نے عطا کیا ہوا ہے، یہ بھی اسی کا ہے۔ اور ہر ایک چیز کا لکھا ہوا وقت مقرر ہے۔ صبر کرو اور اس صبر کے بعد پھر اجر اور ثواب کی امید رکھو۔ تعزیت کی مختلف صورتیں ہیں، اور تعزیت کے لیے کوئی ایک خاص وقت نہیں بتایا کہ ان دنوں میں ہی آپ نے تعزیت کرنی ہے۔ افضل عمل یہ ہے کہ جتنی جلدی میں آپ تعزیت کریں گے، جو صدمے میں ہیں، جن کی وفات ہو گئی ہے، ان کے لیے صبر کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ کچھ دن پڑ جائیں تو انسان کو ویسے ہی صبر آ جاتا ہے۔ خنسا نے کہا تھا، لولا کثرت الباقین حولی علی اخوانہم لقتلت نفسی۔ خنسا کے بھائی جب اس دنیا سے رخصت ہوئے، بڑے غم میں تھی، اور اس نے یہ شعر کہا تھا کہ اگر میرے ساتھ میرے دائیں بائیں پہ لوگ رونے والے نہ ہوتے تو میں شدت غم کی وجہ سے اپنے آپ کو مار ہی دیتی۔ تو تعزیت کرنے سے وہ جو فیملی ہے جن کا کوئی آدمی اس دنیا سے چلا گیا ہے، ان کو سہنے میں، برداشت کرنے میں، صبر کرنے میں حوصلہ مل جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تعزیت کیا کرو۔ اور تعزیت کرنے کے لیے ہمارے ہاں بہت ساری چیزیں جو عام ہو گئیں، جن کا دین سے تعلق نہیں ہے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ 50 آدمی آئے ہیں، چلو جی فاتح خوانی کر لو، ہاتھ اٹھائے ہیں، اور وہی جیسے ہے حاضری لگوانا، 30 سیکنڈ ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ نیچے کر لیے۔ میں نے ایسے واقعات بھی مشاہدہ کیے ہیں کہ ایک آدمی آئے، جب دعا ہو رہی تھی وہ دعا میں شریک نہیں ہوئے، اور ابھی ہاتھ نیچے کیے تو اب وہ کہتے ہیں چلو جی دوبارہ دعا کر لو۔ دعا افضل ترین عمل ہے، دعا کرنے سے انکار نہیں کیا جا رہا، مگر دعا وہ ہے جو پورے آداب کے ساتھ، صدق نیت کے ساتھ، دلی ارادے کے ساتھ کی جائے، اور دعائیں پڑھی بھی جائیں۔ اور اگر آپ نے 100 بار 200 بار اس کو ایک فریضہ سمجھ کے یا نبی پاک کی سنت سمجھ کے یہ کام کرتے ہیں تو اللہ کے نبی سے یہ عمل ثابت نہیں ہے کہ 100 لوگ آئیں اور 100 کے 100 آ کے جی فاتح خوانی کرو اور 30 سیکنڈ میں فاتح خوانی ہو گئی، دعا ہو گئی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن الفاظ میں تعزیت کیا کرتے تھے وہ الفاظ ہمیں یاد کرنے چاہیے۔